بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس وقت 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور ایک 15 جماعت کھڑی کر دی گئی ہے. ان سب کی پریورٹی کیا ہے اور پاکستان کو اس وقت کن مصیبتوں کا سامنا ہے؟ پاکستان میں اس وقت 5 طرح کے بحران ہیں. میں بار بار بتا چکا ہوں کہ 5 طرح کے بحران ہیں. آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور ہمارا معاشی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، اور صحافتی بحران ہے. ہر طرح کا ہم مصیبت میں جکڑے ہوئے ہیں. سیکورٹی کی سچویشن، اب اس میں سیکورٹی کی صورتحال بھی رکھ لیں. اور وہ بھی اب پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ ہمیں انٹرنل خطرات ہیں، اندرونی خطرات نہیں، اب ہمیں بیرونی خطرات بھی آ گئے ہیں. اور ستم ظریفی، آپ کو کچھ باتیں، کیونکہ ہم ہو چکے ہیں بے حس ہو چکے ہیں، اور بحیثیت قوم بے ہوش ہو چکے ہیں. ہماری قیادت جو ہے وہ بے حس ہو چکی ہے، اس سینس میں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت واشنگٹن میں ہمارے وزیروں نے بے شمار دورے کیے، اور بے شمار دورے کیے امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے. وزیر اعظم نے بہت سارے دورے کیے، اور لیکن اس میں ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا پاکستان تھا؟ نہیں، ایجنڈا پاکستان نہیں تھا. ایجنڈا تھا کہ اگلا جو اقتدار ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے پہلے تو یہ مدت پوری کروائیں، اور مدت پوری کروانے کے بعد اگلا جو الیکشن ہے وہ بھی ہماری جھولی میں ڈال دیا جائے اور اقتدار ہمیں مل جائے. اور اس دوران 2 اسمبلیاں ٹوٹیں، لیکن الیکشن نہیں کروائے گئے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی سبوٹاج کیا گیا، آئین کو بھی پامال کیا گیا، اور اس کے حق میں جس نے بھی آواز بلند کی اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا، میڈیا کا منہ بند کر دیا گیا. یہ سب کچھ جبر جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہم کبوتر کی طرح جتنا مرضی آنکھیں بند کریں، لیکن پوری دنیا اس وقت کی نظریں پاکستان پہ، اور پوری دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان ایک اس وقت بنانا ریپبلک سے زیادہ کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پہ دستور کو نہیں مانا جا رہا، آئین کو نہیں مانا جا رہا، قانون کو نہیں مانا جا رہا، اور جمہوری روایات کو نہیں مانا جا رہا. بلکہ اس وقت ریاست کا، ریاستی مشینری کا، حکومت کا، حکومتی مشینری کا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ملیا میٹ کرنا ہے. کیونکہ واشنگٹن میں میں جو کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی وزراء نے وزٹ کیے، بے شمار وزٹ اب تک پاکستان کے جو 14 مہینوں میں تقریباً کو 93 وزراء نے 93 وزٹ ہوئے ہیں وزراء کے اور وزیر اعظم کے سب کے. 93 وزٹس ہوئے ہیں، اور اس میں اہم ترین وزراء کے وزٹ بھی شامل ہیں. لیکن امریکہ کے بھی، برطانیہ کے بھی، یورپ کے بھی، مڈل ایسٹ کے بھی، چائنا کے بھی، رشیا کے بھی، سب کے. لیکن اس میں موسٹلی جو ہمارے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے جو وزٹس تھے، اس میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ ہمارے حکمرانوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ ہمارے حکمرانوں کا نیریٹو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک تو ہمیں یہ حکومت بھی پوری کرنے دی جائے، اور دوسرا اگلا اقتدار کا کیک بھی ہماری جھولی میں ڈال دیا جائے، اور بغیر الیکشن کے ڈالا جائے. ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، الیکشن کے بغیر، کیونکہ 2 صوبوں کے الیکشن جو ہیں وہ ہم نے نہیں کروائے. سپریم کورٹ کے فیصلے آئے، لیکن ہم نے کہا نہیں ماننا، ہم نے آئین کو فارغ کر دیا گیا. اب ایک اور کام، اس کا خمیازہ یہ ہمیں بھگتنا پڑا کہ واشنگٹن میں جب مودی کا وزٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہم جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے. رپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان پہ شدید ترین الزامات اور پاکستان کو ڈسگریس کرنے کی کوشش کی گئی، ڈسگریس کیا گیا، اور پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دے دیا گیا، اور پھر ساری چیزیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے واشنگٹن میں کسی وزیر نے رابطہ نہیں کیا، ہمارے دفتر خارجہ نے طلب نہیں کیا امریکی سفیر کو بلا کے، کہا نہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کر دیا، ایک طرف آپ ہمارے ساتھ پیار کی پینیاں بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف کیا کیا. ان کو کچھ نہیں کہا. ظاہر ہے انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کون آگے چلنے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے تو انڈیا کا، نریندر مودی کا انہوں نے انتخاب کیا. تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کوئی وزیر ابھی تک نہیں بولا، اور کہا گیا کہ دفتر خارجہ جواب دے دے گا. یہ سچویشن ہے اس وقت کی. اور پھر واشنگٹن میں اس وقت ہمارے وزیر موجود ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر طارر صاحب، اور ہم نے سمجھا کہ شاید وہ پاکستان کے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے گئے ہوں گے. نہیں، اس کے لیے نہیں گئے، بلکہ وہ ڈوزیر لے کے گئے ہیں. اور ڈوزیر کس کا؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کا. ان کے بارے میں ایک ڈوزیر بنایا گیا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہا ہے. وہ بنا کے اب وہ گئے ہیں ادھر لا منسٹر صاحب جی. اور امریکہ کو اور UN کو
یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو وہاں کی ملاقاتیں ہوئیں، ارکان کانگریس سے ملاقات کی انہوں نے، اور سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں انسانی حقوق کے نام پر بے بنیاد پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ، اور کسی جماعت یا فرد کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ملک کی قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے جا رہے۔ اور کیپٹل ہل میں ملاقاتوں کا اہتمام بھی پاکستانی نژاد جو ایک ریپبلکن ہے انہوں نے کیا تھا، ساجد طارق صاحب جو پہلے خان صاحب کے ساتھ تھے اب ان کے ساتھ ہیں، تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن بھی وہاں پہ موجود تھی ملاقات میں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں یہ صوبہ پنجاب میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس 6000 سے زیادہ قیدی اس وقت موجود ہیں، 6000 سے زیادہ قیدی موجود ہیں، اور جن میں سے زیادہ تر سیاسی قیدی اور سب کے سب ایک ہی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں، عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، سپریم کورٹ میں اس کا ریکارڈ پیش ہو چکا ہے، اور اس میں ایک امریکی نژاد خدیجہ شاہ بھی شامل ہیں، ڈول نیشنل ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اس کے لیے بھی امریکہ کوشش کر رہا ہے ان کو بھی کہ ان کو لک آفٹر کیا جائے۔ تو سچویشن تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، بچے تک گرفتار کیے گئے، گھروں میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر اسی لیے یو این انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے بھی یہ پاکستان کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے، ہیومن رائٹس واچ نے بھی چارج شیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جب ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو ویژول نظر آ رہے ہیں 9 مئی کے بعد سے، 9 مئی سے پہلے بھی 18 مارچ کو جو جوڈیشل کمپلیکس میں اور اس سے پہلے جو زمان پارک آپریشن کے نام سے کیا گیا، یہ ساری باتیں، تو لا منسٹر وہاں پہنچے ہیں، بجائے اس کے کہ پہنچا جاتا سارے متحد ہو کے پہنچتے کہ جناب امریکہ سے کہتے کہ یہ آپ نے جو مشترکہ اعلامیہ ہے یہ غلط ہے، اس پہ بات کرتے، وزیر دفاع پہنچتے، وزیر خارجہ پہنچتے، اور وزیر داخلہ بات کرتے، وزیر اعظم بات کرتے، ایک ہنگامی صورتحال ہو جاتی، لیکن ایسا تو کچھ نہیں کیا گیا، اور بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے فوجی عدالتوں سے متعلق کہ سولینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں، اس پہ بھی مزاحمت ہو رہی ہے، ساری دنیا جو ہے اس کو غلط نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، ہم پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اور لا منسٹر ادھر گئے ہوئے راستہ ہموار کرنے کے لیے، نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں، ادھر سپریم کورٹ میں مقدمہ لگا ہوا ہے، تو ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں۔ تو حکمراں جماعت جو ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی ذرا فاصلے پہ کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ جناب کس کا پلڑا بھاری ہوگا اسی بس میں وہ سوار ہو جائیں گی، حالانکہ ان کو کھل کر بات کرنی چاہیے، کھل کر آنا چاہیے، دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت درست نہیں ہیں، عمران خان کو امریکہ پسند نہیں کرتا، بائیڈن انتظامیہ پسند نہیں کرتی، اس لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ یہ کام کروا دیا جائے کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے ہم سزا دینے لگے ہیں، لہٰذا ان سزاؤں پہ آپ نے بولنا نہیں ہے، ہم عمران خان کا پتہ صاف کرنے لگے ہیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ کام پسند نہیں کیا جاتا جس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود بھی، وہاں پہ بھی سابق چیف جسٹس آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات، دوسری بات، ایک اب لائن آف کنٹرول پہ ہمارے حملہ بھی ہو چکا ہے، اور جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے سیز فائر کا، وہ بھی بھارت جو ہے وہ توڑ چکا ہے۔ کل ہمارے 2 شہریوں کو شہید کیا گیا، ایک کو زخمی کیا گیا، وہ بھی کام ہو چکا ہے، اور ہم اس وقت کیا آفرز کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر داخلہ جن کو یہ کام کرنا چاہیے، وزیر دفاع کو عالمی فورمز پہ پاکستان کی آواز بلند کرنی چاہیے، سفارت خانوں میں ان کو، سفیروں کو بلا کے ان کی سچویشن سے آگاہ کرنا چاہیے، اور وزیر داخلہ کو، وزیر خزانہ کو، سب کو۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا یہ حال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہر جگہ پہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ایک بجٹ پھر دوسرا بجٹ پھر تیسرا بجٹ، مفتاح اسماعیل صاحب ان کو جو ہٹایا گیا تھا وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے کہ وہ نہیں چل سکتے ان حالات میں ان کے ساتھ۔ تو ایک طرف تو پاکستان پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، پاکستان بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، خارجہ پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے، داخلہ پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے، دفاعی پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے، معاشی پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے، یہ ساری پالیسیاں ہماری ناکام ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود 14 جماعتی حکمراں اتحاد جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے،
اس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ راولپنڈی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ہمیں کیا فرق ہے۔ اب اگلا کام ایک اور کیا جا رہا ہے۔ اب جبکہ دوسری جانب یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن، اور قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے ایم این اے ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس ایک بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ لاجز میں جو رہائش گاہ ہے، ارکان پارلیمان کی جو رہائش گاہ پارلیمنٹ لاجز کہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ منشیات کا استعمال بہت ہو رہا ہے، اور منشیات کے استعمال کو انہوں نے کہا کہ جی کل رات کو انہوں نے بتایا کہ میں نے گزرنا تھا کوریڈور سے، اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اپنے لاج کی طرف، تو وہاں پہ مجھے ناک پہ ہاتھ رکھ کر گزرنا پڑا، اتنی زیادہ بدبو تھی جو کہ ہم نے دیکھی اور محسوس کی۔ تو یہ پہلے بھی ایک دفعہ فوٹیج آ چکی ہے پارلیمنٹ لاجز کی کہ وہاں پہ خالی بوتلیں جو ہیں وہ شراب کی جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آتی ہیں ڈسٹ بن میں۔ تو پہلے بھی ایک دفعہ رولا شولا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب علی گوہر ہیں ایم این اے نون لیگ کے، انہوں نے اس کی تردید کی کہ جناب یہ درست نہیں ہے، لیکن مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم رہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہی ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، ہم عوام کے نمائندے ہیں اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے جناب سچویشن پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کے تصویر خراب ہو رہی ہے، انسانی حقوق، صحافتی معاملات میں بھی، ہماری میڈیا کا جو آزادی کا وہ اس انڈیکس میں بھی ہم نیچے جا رہے ہیں، ہر طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، سینسرشپ ہے۔ تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ سوچ لینا چاہیے، اب تو وقت آ گیا ہے کہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، اچھے فیصلے کریں ہم۔ یہ اسی مہینے کی نسبت سے حج کا جو مہینہ ہے اور بہت مقدس مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں کرنا چاہیے، اور عید سے پہلے ہمیں جو سیاسی قیدی ہیں جو بے وجہ گرفتار ہیں ان سب کو رہا کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے گھروں میں عید منانی چاہیے، کوئی نیک کام بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کا قصور کیا ہے، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، اور اسی لیے ان کو دبایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے کیوں وابستہ ہیں اور کیوں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور جو وفاداریاں پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں وہ انوسنٹ نکلیئر ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں، اور جو نہیں چھوڑ رہا ان پہ عذاب نازل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے، تو سوچنا چاہیے جی 14 جماعت کی حکمراں اتحاد پلس ایک اور جماعت آ گئی، ان 14 جماعتوں نے 14 مہینوں میں پاکستان کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے انہوں نے کیا کیا، کیونکہ چیئرمین سینٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے مراد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ذاتی تنخواہ و مراد، اور جبکہ بجٹ میں مزید اب اضافہ ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں وہ مانی جا رہی ہیں، اور مزید ماننے کے بعد مزید ٹیکس عائد کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے بجٹ کو بھی ریویو کر لیا جائے۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر لوں۔ مائنس عمران خان کرتے کرتے ہم نے پورے دنیا میں اپنے ملک کو بالکل آخری کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اب ہماری عزت نہیں ہے۔ نریندر مودی کو دیکھیں، بھارت کے وزیر دفاع، وزیر اعظم جو ہیں وہ گئے ہیں، ان کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ پوری ریاست، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب دلی کا مسئلہ ہے اور جی ایچ کیو کا مسئلہ ہے، وہاں کی انڈین آرمی نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، مودی یہ کر گیا، مودی نے یہ کر دیا، نہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی کچھ سیکھ لینا چاہیے 75 سالوں کے بعد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔